السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن سے شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے سورۃ التوبہ کی 65 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم 110 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو کہہ کیا تم اللہ اور اس کے آیات اور اس کے رسول سے ٹھٹھے کرتے تھے؟ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لا کے کافر ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں گے تو دوسری جماعت کو ان کے جرم میں ضرور عذاب دیں گے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک چال ہے، بری بات کرنے کو اور بھلی بات نہ کرنے کو کہتے اور اپنی مٹھی خرچ سے بند رکھتے ہیں۔ اللہ کو بھول گئے سو وہ انہیں بھول گیا۔ بے شک منافق ہی فاسق ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور سب کافروں سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، وہاں ہمیشہ رہیں گے، یہی انہیں بس ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے۔ جس طرح تم سے اگلے تھے، قوت اور مال و اسباب میں تم سے زیادہ تھے، سو اپنے نصیب کا فائدہ دنیا میں اٹھا گئے، پھر تم نے بھی اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا لیا، جیسے تم سے اگلے اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا گئے، اور تم نے بھی ایسی بحث کی کہ جیسے وہ کر گئے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے اور وہی ضیاء کار ہیں۔ کیا انہیں اگلوں کی خبر نہیں پہنچی؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل لوط کی بستی کے ان کے رسول ان کے پاس نشان لے کر آئے تھے، سو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں دوست ہیں، بھلی بات کو کہتے ہیں اور بری بات سے منع کرتے ہیں، نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ انہی پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے ایماندار مردوں اور عورتوں کا باغوں سے وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور مکان ستھرے رہنے کے باغوں میں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے اور یہی مراد ملنی ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے لڑائی کر اور ان پر سختی دکھا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ پہنچے۔ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا۔ جلال بن سوید نے کہا تھا کہ اگر محمد کا کلام حق ہے تو ہم گدھوں سے بدتر ہیں، اور انہوں نے بے شک کلمہ کفر کہا اور مسلمان ہو کر کافر ہوئے، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ حضرت کو مدینے سے نکال لیں اور ابن ابی کو بادشاہ کریں، جو وہ نہ کر سکے، اور یہ اس بات کا بدلہ دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے دولت مند کر دیا ہے۔ حضرت کے سبب سے مدینہ میں مال بہت آئے گا، سو اگر توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور جو نہ مانے تو اللہ انہیں سزا دنیا اور آخرت میں دکھ کا عذاب دے گا، اور روئے زمین میں کوئی ان کا حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ اور بعض ان میں وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہم اللہ اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور نیکوکار ہوں گے، پھر جب اس نے اپنے فضل سے دیا تو اس میں سے انہوں نے بخل کیا اور منہ موڑ کے ہٹ گئے، پھر اللہ نے اس کا انجام اس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا، اس لیے کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس میں انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی، وہ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا نہیں جانتے کہ اللہ ان کے بھید اور مشورے سے جانتا ہے، اور اللہ بڑا غیب دان ہے۔ وہ ہر دل کھول کر خیرات کرنے والے مسلمان کو ریاکار عیب لگاتے ان پر جو مزدوری سے کچھ پیدا کر کے دیتے ہیں، پھر ان پر ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اللہ ان پر ٹھٹھا کرتا ہے اور انہیں دکھ کا عذاب ہوگا، اور ان کے لیے معافی مانگ یا نہ مانگ، اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے معافی مانگے گا تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ رسول اللہ سے جدا
ہو کر غزوہ تبوک سے پیچھے مدینہ میں بیٹھ رہنے والے خوش ہوئے ہیں، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرنا مکروہ جانا اور کہا کہ گرمی میں نہ نکلو تو کہہ جہنم کی آگ سخت گرم ہے، اگر وہ سمجھیں سو تھوڑا ہنس لیں اور بہت سا روئیں، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ سو ان میں سے کسی فرقے کی طرف اگر تجھے اللہ پھر لے جائے اور تجھ سے لڑائی میں نکلنے کے لیے اذن چاہیں تو کہہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور کسی دشمن سے میرے ہمراہ ہو کر کبھی نہ لڑو گے، تم پہلی بار بیٹھ رہنے پر راضی تھے، سو آپ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور اگر ان کا کوئی شخص مر جائے تو اس پر کوئی نماز نہ پڑھیو، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے اور فاسق ہی مر گئے، اور تو ان کے اموال مال اولاد پر تعجب نہ کر، اللہ ان چیزوں سے انہیں دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی کافر ہی مریں گے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ چل کر جہاد کرو تو ان میں سے اہل دولت تجھ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھ رہنے والوں میں چھوڑ، پچھلی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، سو وہ نہیں سمجھتے، لیکن رسول اور اس کے ایماندار ساتھی اپنی جان اور مالوں سے جہاد کرتے ہیں اور انہی کے لیے خوبیاں ہیں اور وہی مراد کو پہنچیں گے، اور ان کے لیے اللہ نے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں، یہی بڑی مراد ملتی ہے۔ اور نہ بہانہ کرنے والے گوار آئے کہ انہیں رخصت ملے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا وہ خود ہی بیٹھ رہے، اب ان میں سے کافروں کو دکھ کا عذاب پہنچے گا، ضعیفوں اور بیماروں، اور ان پر کچھ گناہ نہیں جن کے پاس خرچ نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں، وہ نیکیوں پر الزام کرنے کی راہ نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان پر گناہ ہے کہ جب وہ تیرے پاس آئے تو انہیں سواری دے، تو نے کہا میں اپنے پاس سے وہ شے نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ الٹے پھر گئے اور ان کی آنکھیں اس غم سے آنکھیں بہاتی تھیں کہ وہ خرچ کرنے کو نہیں پاتے۔ الزام صرف ان پر ہے جو غنی ہیں کہ تجھ سے رخصت مانگتے اور پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کی، سو وہ نہیں جانتے۔ جب تم تبوک سے ان کی طرف واپس جاؤ گے تو تمہارے ساتھ عذر کریں گے، تو کہہ عذر نہ کرو، ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تمہاری خبریں دے چکا ہے، اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف جاؤ گے تو ظاہر اور باطن سے خبردار ہے، سو وہ تمہیں تمہارے کام بتائے گا۔ جب تم ان کی طرف واپس جاؤ گے تو تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان سے درگزر کرو، وہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ان کی کمائی کا بدلہ تم سے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی ہو گئے تو اللہ فاسق قوم سے راضی نہ ہوگا۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا اس کے قاعدے نہ سیکھنے کے زیادہ لائق ہیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بعض دیہاتی وہ ہیں کہ اسلام کے لیے جو خرچ کرتے ہیں اسے چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے نسبت گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، بری گردش نہیں پڑتے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور دیہاتیوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو خرچ کرتے ہیں اس کو قربت الہی اور رسول سے دعا لینے کا وسیلہ ٹھہراتا ہے، سنتا ہے اور ان کے لیے قربت ہے، اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے